11ویں جماعت کے لیے حکیم منظور کی پہلی غزل۔ چند ہنستے بولتے رنگین منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا۔ یہ ایک طرح سے دعا یا شعر ہے۔ شاعر خدا سے عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ زمین کا موسم سازگار نہیں ہے، اس لیے ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا تاکہ حالات بدل جائیں اور لوگ ہنستے رہیں، ایسے مناظر ہوں کہ حالات خوشگوار ہو جائیں اور لوگ خوش ہو جائیں۔ بھیجنا تو پھول، دینا تو ندائے عافیت، گلی قلم سے لکھے یوں میرا مقدر بھیجنا۔ تو اب اسی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی تمنا کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر فرماتے کہ اے خدا، اگر آواز دینی ہے تو سلامتی اور امن کی آواز دینا، اور میرے اس چمن میں خار نہیں بلکہ پھول بھیجنا، اور پھول کے نرم و نازک قلم سے میری خوش نصیبی لکھ کر بھیجنا۔ یعنی شاعر اپنے اچھے نصیب اور بہتر مقدر کی دعا کرتے ہیں۔ مسکراتے کھیلتے بچوں کے لیے آنگنوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا۔ کوہی کاف یہ مشہور داستانوی پہاڑ ہیں تو یہ آج بھی رشیا میں موجود ہیں۔ یہ کوہی کاف مشہور ہے، تو وہاں کی پریوں کے نظارے بھی داستانوں میں بہت مشہور ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ معصوم سے مسکراتے اور کھیلتے بچوں کے لیے ان کے آنگن میں کوہی کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا، یعنی بچے جو موجودہ ماحول میں خوف و ہراس اور بے چینی کا شکار ہیں، ان کو خوشیوں اور سکون و چین کی نعمتوں سے نوازنا تاکہ وہ خوف و ہراس اور بے چینی سے چھٹکارا پا سکیں۔ رات کی خنکی میں دینا تھوڑی سی گرمی ادار، دوپہر کی دھوپ میں سائے کی چادر بھیجنا۔ موجودہ ماحول جو سرد ٹھٹھرتی راتوں کے مانند ہے، جس میں انسان دکھوں کی سردی سے ٹھٹھرا ہوا ہے، سرد راتوں کی خنکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی حرارت بھیجنا۔ اسی طرح جہاں پر دوپہر کی کڑی دھوپ ناقابل برداشت ہے، وہاں پر اپنی رحمت کے سائے برسانا تاکہ تیرے بندے سکھ کا سانس لے سکیں۔ شاعر خدا کی رحمت کا تمنائی ہے۔ اب کہ میرا کعبہ یہ دل دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا۔ یہاں جو دل کو ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کعبہ سے، یہ مقدس چیز ہے۔ اب اس طرح سے بھی جیسے کعبہ شریف پر جب حملہ ہوا تھا، ابرہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کے ساتھ جو فوج تھی وہ ہاتھیوں پر سوار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر ابابیلیں آئی تو ان پر کنکر پھینکتے رہی، جن کی وجہ سے وہ مر گئی۔ تو یہاں پر اب شاعر کے فرماتے ہیں کہ میرے دل کا کعبہ میرے دشمنوں کی زد میں ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے تو اپنی مدد کے طور پر تاریخ کو دہراتے ہوئے ابابیلوں کا لشکر بھیجنا تاکہ میرا دشمن سکے۔ ابابیلوں کا لشکر تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، اب نہ خون تشنہ ہواؤں کو زمین پر بھیجنا۔ اب یہاں پر بھی اس طرح سے ان حالات کا ذکر ہے کہ یہاں پر حالات جو ہیں ان کو زرد پتوں کی طرح، یعنی لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں غم و مصیبت مظالم کی وجہ سے، تو میرا دل بھی گھبراتا ہے۔ یہاں پر
طرف خون ہی خون نظر آتا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں کہ ان حالات کو بدل دیں، یہ خون تشنہ ہوائیں جو ہیں یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو حالات ہیں یہاں کے خراب ان کو ٹھیک کر دیں۔ پڑ گئے منظور فی کے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بے نواح۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہے شاعر، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ فیکے پڑ گئے، یعنی میری آرزوئیں نا امیدیوں میں بدل گئی۔ شاعر پھر خدا سے دعا کرتے کہ آپ پہلے سے بہتر رنگ میری زندگی میں بھیجنا، تاکہ میری ویران زندگی میں پھر سے بہار آ جائے۔ بہترین غزل ہے، خوبصورت غزل ہے، شکریہ۔